वेलकम बैक नाज़रीन, रंगों की दुनिया और ये रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन जिसका हम सिलसिला सजाए बैठे हैं। अगेन आपको वेलकम करते हैं। ब्रेक पर हम गए थे और जैसे कि पहला अशरा मुबारक है, रहमतों का ये अशरा है और अशरा रहमत भी ये कहलाता है। और हमें खूबसूरत मेहमान जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया हमारे पैनल पर, उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। जी, आयशा अकबर हैं हमारे साथ, खूबसूरत सी नात खां, इनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। और आलिया अकबर हैं हमारे साथ। आलिया और आयशा, आप दोनों को वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं वो समझते वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो झोलियां सब की। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, कोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, गिराएगा है सहारा, गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे आपके पलते थे,
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये करम है हुजूर का कि आने वाले अजाब टलते हैं। और वाकई ये जो मोहब्बत है, ये जो लगन है, ये जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आपको हर मुसीबत, हर आफत से बचाता है। और यकीन कीजिए, चूँकि ये रहमत का अशरा है, अशरा रहमत है, तो इसमें हम जानते हैं मदनी साहब से, क्या कहेंगे आप कि मैं कहती हूँ कि दरूद इब्राहीमी, दरूद शरीफ जो है, अगर हम इसका हर वक्त विर्द करते रहें तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। देखें, मैंने जब भी किसी को वजीफ़ा बताया है ना, तो दरूद इब्राहीमी का बताया है। सुभान अल्लाह। बल्कि मेरा मशहूर भी है कि जिसकी ये नीयत होती है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूँ, तो वो अक्सर कहता मैं आपकी खतर चूहे मार गोली खा लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे, में उसको पैगाम देता हूँ कि नहीं। मैं उनको वजीफ़ा बताता हूँ कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में, अपने मामूल में ये दरूद पाक का वजीफ़ा ले आए, तो अल्लाह बिन मांगे उसको सब कुछ अता क्या कर दे। बात है, सुभान ये इतना प्यारा वजीफ़ा है, यानी इंसान का कोई अच्छा भी ये काम आपका ना जो हो। समझाने का तरीका है इमरान भाई, ज़ाहिर ये जो मुख्तलिफ बताने का तरीका तरीका है है, और हाँ, लोगों को बहुत यंगस्टर्स दिल में के इसीलिए करीब आप इतने मकबूल हैं, क्या बड़े प्यार से और बड़े अच्छे लाइवली सा समझाते हैं, और यही एक रौनक, और मैं कहती हूँ कि दीन से वाकफियत भी है। आसानी के साथ चीज़ समझ आ जाती है। इलामा साहब, रहनुमाई फरमाइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक बेहतरीन नमूना है, वही नमूना और उस जैसा कोई नमूना हमारे पास मौजूद बेशक नहीं है। रमज़ानुल मुबारक, चूँकि पहला रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ानुल मुबारक किस अंदाज में गुजारा करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। वेरी नाइस। पहले मैं आपको बताता हूँ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजूर हमारे लिए एक दुनिया में आइडियल है, हमारे लिए स्टेटस है। जैसे ये टच मोबाइल है, इस पे आदमी जो है कहता है कि मैंने अपनी फ़लाँ मंजिल पे जाना है, वो गूगल पे मैप पे अपना स्टेटस चेक करता है, लोकेशन लेता है, वो डायरेक्शन देती हैं राइट लेफ़्ट, वो आदमी उसको फॉलो करते करते अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। जहाँ भी जाता है, लाहौर आना हो तो लाहौर पहुंच जाता है, इस्लामाबाद जाना हो इस्लामाबाद पहुंच जाता है। मैं अपनी तमाम देखने वालों को पैगाम देता हूँ कि तुम इस दौर में टच मोबाइल पे डायरेक्शन लेके गूगल के ज़रिए, मैप के ज़रिए अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो, तो इसी तरह तुम अपने महबूब से डायरेक्शन लेके जन्नत में पहुंच सकते हो। ये हमारे लिए नमूना है। जहाँ से वो मैंने बात पहले वो मुकम्मल करनी है, क्योंकि ये जो माइक है ना, वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। मगर मैं वहाँ से पहले मैं बात कर लूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कहा ना कि भाई ए अल्लाह, ये कहता है कि मुझे सारी रोज़ी एक दफ़ा दे दो, अल्लाह ने दे दी। अल्लाह तो कादिर कुल्लो मुख्तार है। बेशक। तो जब उसने तकसीम शुरू कर दी ना अपने सारे वो खाने से, अपनी ली हुई रोज़ी से, तो लोगों ने कहा कि भाई ये मेरा भी तकसीम कर दे। उसके पास और जमा होना शुरू हो गया, वो अनाज बढ़ता गया। एक दिन कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला उसका तो रिज़्क़ ख़त्म ही नहीं होता। तो अल्लाह ने कहा कि वो अपना लेकर अपने से मेरे बंदों पे खर्च कर रहा है, सुभान अल्लाह, तो मैं अपने से उसको क्यों ना दूं। अल्लाह करो से मेहरबानी तुम्हारे ज़मीन पर, खुदा मेहरबान गा अर्शे पर। इसलिए मैं पैगाम दूंगा कि अपने से जो भी आपके पास है, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करने से आपका रिज़्क़ कम नहीं होता। दूसरा वो मैं बात जो छोड़ी थी कि क्रिकेट की, ये जो रात रोडों पे लड़के रमज़ान की रातों में क्रिकेट खेलते हैं और उल्टा एक और काम करते हैं कि डायरेक्ट बिजली लगाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कुंडे, हाँ जी, ऊपर कुंडे डाल देते हैं। और वो मैं बोलता हूँ कि जब आप रोज़ा रखते हो तो कोई आपको कहे खा लो, नहीं भाई मेरा रोज़ा है। फिर देखते हो जब आप वुज़ू करते हो तो एक कतरा भी नहीं नीचे जाने देते। भाई पूछते भी इसमें क्या है, तो वो कहते भाई नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उनको पैगाम देता हूँ जो रात को डायरेक्ट बिजली लगाकर क्रिकेट खेलते हैं, तब जब तुम वुज़ू करते हो तो एक कतरा भी पानी का अंदर नहीं जाने देते कि मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उस रात को भी सोचा करो जब डायरेक्ट बिजली लगाकर क्रिकेट खेलते तब अल्लाह नहीं देखता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात ये है। छोटी छोटी चीज़ें हैं हाँ जिनका जी। कि हम रूटीन में ख्याल रख के आप बड़े बड़े जो गुनाह हैं उनसे बच सकते हैं। क्या ख्याल है? नेविगेशन सिस्टम कहा अभी Exactly. कि प्रोफेसर साहब, मुफ्ती साहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक और उनका वो अंदाज़ जो रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर हुआ करता था, वो हमारे लिए एक नेविगेशन सिस्टम है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। रहनुमाई फरमाइएगा कि वो अंदाज़ था क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में जो रवायात में मिलता है वो ये था कि रमज़ान से पहले जो शबान का महीना है
اسی میں ہی نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری شروع کر دیتے بے تھے شک اور کثرت سے روزے رکھنا۔ ہاں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور بڑی شدت سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کا جو معمول ہے ظاہر عبادت و ریاضت جو ہے وہ تو نبی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. بے شک قرآن کی تلاوت، لمبے لمبے سجدے، رکت امیز دعائیں، گڑ گڑا کے رونا، یہ سارا جو ایک منظر ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے وہ آپ کے تمام اسوہ حسنہ کے وہ معمولات اور سرگرمیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اچھا رمضان کی جو روٹین ہے، جو معمولات ہیں، مثلا افطاری ہے، سحری ہے، یہ بھی ظاہر عبادت ہے. بالکل. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم افطاری کرواؤ، یعنی دوسروں کو روزہ کھلواؤ، دوسروں کو دعوت دو، بالکل یہ عبادت ہے. بے شک. اچھا ہم خود روزہ کھول رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے. دوسروں کو روزہ کھلوا رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی اتنے وسائل ہی نہیں ہے، میں کس کو کیا روزہ کھلواؤں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. فرمایا کہ ہمارے پاس اگر ایک کھجور بھی ہے نا اس کی بھی دعوت دو، وہ کھجور کھلانے کا اجر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بڑی دعوتوں سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے ایک ایک لمحہ جو رمضان کا ہے یہ عبادت والا لمحہ ہے. ذکر الہی، قیام اللیل، پھر یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس طرح فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی اس رمضان کی جو فضیلت کا سب سے بڑا باعث ہے نا وہ اس رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہے. بے شک. اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کا ادراک، اس کا شعور، اس کی سمجھ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. جی. لہٰذا قرآن اور رمضان یہ بہت آپس میں گہرا ان کا تعلق ہے. اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاوت تو ظاہر ہے کثرت کیا کرتے تھے. میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم ہر ایک مسلمان کو رمضان میں ایک دفعہ کم از کم قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح. توفیق دے اسی اور سے اس بات کو قبول بھی کنٹینیو فرمائے. کریں گے. علامہ صاحب سے ہم جانتے ہیں، علامہ صاحب نفسا نفسی کا دور ہے، ہمارے یہاں کمپٹیشن بڑی ایک چیز بن چکی ہوئی ہے. کسی بھی چیز کو کسی بھی معاملے میں لے لیں آپ، خاص طور پہ ماہ مقدس رمضان المبارک جب آتا ہے تو کہا جاتا ہے جی آپس میں کزنس ہی. ایک مثال دے رہی ہوں، قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں جی، ترجمے کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے ہیں، بس جی ایک دن میں کس نے کتنے پارے جو ہیں وہ ختم کیے ہیں. اور وہ قرآن پاک اس طرح سے جی میں نے 2 پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھے ہیں، میں نے 3 پڑھے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کا کچھ نہیں پتا. ایگزیکٹلی. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. عربی میں ہے نا، ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیں اس میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے، تم اس قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، میرے فرمان پہ غور نہیں کرتے. قرآن مجید آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک آیات کریمہ پڑھ لیں، مگر اس کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں. اور یہ جو بات چلائی ہوئی ہے نا کہ بھئی تم قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہی بات قرآن سے دور لے جاتی ہے. جو آدمی اردو جانتا ہے اس کو روزانہ اگر ایک بھی آیت پڑھنی تو ترجمے کے ساتھ pڑھے، اور پھر آگے اس کی تشریح بھی لکھی ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جتنی تفسیریں چلی ہوئی ہیں اب تو دین بہت آسان ہو گیا ہے. اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب گھروں میں وہ مہنگی مہنگی کتابیں لانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کے موبائل میں آپ سرچ کریں تو ساری کتاب آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے. اس بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. جن کے عزیز و قارب خاص طور پہ والدین جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، رحلت فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کی قبر پر جا کر وہاں پر قرآن پاک پڑھنا، خاص طور پہ رمضان المبارک میں، اس بارے میں کیا احکامات؟ اس کا بڑا آپ نے پیارا سوال جو پوچھا ہے. یہاں میں کہتا ہوں کہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ میں کیا صورت ہوتی ہے کہ دونوں آدمی جو ہیں اس میں پیسے نکلوا سکتے، وہ سینڈ کرے وہ کرے. اولاد کوئی بھی نیکی کرتی، خواہ قرآن مجید پڑھے گھر میں رہ کر یا وہاں جا کر زبانی پڑھے قبرستان میں، یا وہ کام کر رہا ہے دنیا میں کسی قسم کا بھی وہ نیک کام کرتا ہے نا، وہ نام نہ بھی نہ لے تو اللہ ایٹومیٹک ہی اس کے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی نیکی کرے، قرآن مجید پڑھے، اذان پڑھے، روزہ رکھا دے، کھلا دے، یا پھر کسی کو اچھا مشورہ دے دے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کسی کو یہی کہہ دے کہ بھئی آگے مت جانا، وہ جو ہے نا ایک ہول کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے گٹر کا، تو آپ آگے نہ جانا.
تو وہی لفظ اس کے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کرنا چاہے۔ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے نوجوان آپ کو بہت غور سے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جیسے مدیحہ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سو گئے، آپ کی روٹین کی زندگی، آپ کی سوشل لائف سے زیادہ آپ کی ذریعہ معاش کے معاملات جو ہیں ہم ان کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب روزہ رکھ لیے، اب جب جاگوں گا تب کھولنے کے لیے جاگوں گا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جب بھی ہم فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جو ہے نا وہ کمانے کے لیے بنایا ہے، تو جب ہم قانون فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو وہاں پھر ہمیں کامیابی اور پھر نہیں ہم ملے گی۔ رزق کی کمی کا رونا بھی روتے ہیں ہاں کہ جی، رزق کی کمی ہے۔ پہلے جو آپ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں سسٹر، جب بھی دیہات کے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ صبح اٹھتے اپنی دکان کھولتے تھے، پھر بھائی سے جھاڑو لگاتے تھے، پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور صفائی کر کے پھر بیٹھ کے پھر ہاتھ صاف کر کے قرآن پڑھتے تھے، تو ان دکانداروں کے کاروبار میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ یہ پرندے ہی آپ دیکھ لیں، انسان کہتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا، میں بڑا ترقی کر گیا، کیا ترقی کی آپ نے؟ روزے کے تقدس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ اس سے روزے کے تقدس پہ کیا اثر پڑتا ہے جب ہم اس طریقے سے روزے پورے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے 30 روزے پورے کرنے ہیں کہ فجر کے ٹائم ہم نے اٹھنا ہے اور توفیق ملی تو ظہر اثر مغرب کے ٹائم اٹھیں گے، لیکن ادروائز مغرب کے ٹائم روزہ کھول نہیں اٹھیں گے، اس سے روزے کے تقدس اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، روزے میں جو بھی کرو عبادت ہی ہے۔ روزے کے تقدس اسی میں لے کر آ رہا ہوں نا بات، جو بھی انسان فطرت کے خلاف جائے گا، اللہ کے قانون کے خلاف جائے گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جائے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ دیکھ لیں کہ صبح اٹھتے تھے تو ان کی رزق میں برکت، یہ پرندے ہی دیکھ لیں، یہ رات کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں اور صبح ہی اٹھ کے چل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پرندے اڈارے بنا کر جا رہے ہوتے ہیں اور گولوں کے گول جا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کتنے جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے کسی نے رزق کا کوئی انتظام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ صرف تم جاؤ تو روزی کا انتظام میرے ذمہ۔ اسی طرح جب تک انسان روزہ رکھ کے احکامات الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں نہ کرے گا، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں۔ مدیحہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں جی، ہمارے ساتھ عالیہ ہے ہماری بہن، بسم اللہ کیجیے، خوبصورت سے کلام آپ سے سنتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ درگاہ پہ پھیلائے ہوئے دم، آؤ درگاہ پہ پھیلائے ہوئے دم، ہے نسل کریموں کی لج
پال گرانا ہے، شفاعت ان کے در کی ہے، صداقت ان کے در کی ہے، عدالت ان کے در کی ہے، نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے، مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے، محبوب کی آمد ہے، دنیا کو بتانا ہے، محبوب کی آمد ہے، دنیا کو بتانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ